کسی دن کے بارے میں اس طرح سے ان الفاظ سے ہمیں نہیں ملتا جن الفاظ سے لیلہ و یوم جمعہ کے بارے میں ملتا. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ایک حق ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے ہماری گردنوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھو. ایسے سمجھو کہ اگلی گھڑی میری موت کی گھڑی ہے تو کیا ہوگا, مجھے کیا کچھ تیار کر کے رکھنا ہے, وہ سب اپنے ذہن میں اسی طرح سے ریڈی رکھو کہ اگر 1 گھنٹے کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد, اگلے لمحے, اگلے لہجے اگر موت آ گئی اور داعی اجل آ گیا اور مجھے لبیک ہی کہنا پڑے گا تو میرے سارے کے سارے کام سیدھے ہوئے ہوں. دوسری بات یہ کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا, امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد جو مر جاتے ہیں, جن کی موت واقع ہو جاتی ہے, وہ آنکھیں ان کی کھلی رہ جاتی ہیں. کچھ ایسے بھی مرنے والے ہم نے دیکھے کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھی موت کے بعد بھی. کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم اگر امام معصوم نے جواب نہ دیا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ حیثیت صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ جواب دے سکے. لاجیکل ریزننگ کوئی نہ کوئی تو کچھ بھی لے آتا, لیکن جو صحیح ایبسولوٹ نالج رکھنے والی ہستیوں کا جواب ہے نا, یہ وہ جواب ہے کہ جو ڈیوائن جواب ہے, ڈیوائن آنسر. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن مرنے والوں کی آنکھیں تم کھلی دیکھتے ہو, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ملک الموت اتنی تیزی سے آ کے ان کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے کہ انہیں آنکھ بند کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اتنا قریب سے موت کو کون سمجھا سکتا ہے سوائے آل محمد علیہ السلام کے, کہ جو اس وقت بھی تھے جب تھا بھی نہیں تھا, جو اس وقت بھی تھے جب تھا بھی نہیں تھا. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں, موت کیا شے ہے؟ موت کوئی گھبرانے والی چیز ہے نہیں. حتیٰ قبضک الیہ باختیارہ, یہ بات یاد رکھیے گا, باختیار, اس نے اپنے اختیار سے. دونوں طرح سے علماء کرام نے اس کے اندر زیارت امین اللہ کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے جو لکھا ہے, فدعاک اللہ الی جوارہ, اس نے بلایا, اپنے جوار میں بلا لیا, اپنے پاس, اپنے قریب اور قریب بلا لیا. اور فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ, اور جو آپ کی روح کو کھینچا یا آپ کو لے گیا پروردگار, تو وہ آپ کے اختیار سے, آپ کی مرضی سے لے گیا. یعنی آل محمد کی مرضی سے آل محمد نے اپنے جانے جانی سپرد رب الہی کی. اچھا ویسے تو انسان سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہے, ورنہ آل محمد علیہ السلام کی عبادتوں کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں. آل محمد علیہ السلام کے وجود اقدس نورانی کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں. اس لیے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں کیا ہے, لا اعرف کنہکم ولا ابلغ مدحکم ولا, میں آپ کی حقیقت کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا, اور چونکہ کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا لہٰذا میں اس مرحلے پر جا کر آپ کی مدح سرائی اور آپ کی منقبت اور آپ کے مناقب بیان بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں موت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ, پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کو اختیار دیا. اور یہی بات اپنے, ظاہر سی بات ہے, مومن کی اپنی کیپیسٹی جو ڈیمینشڈ کیپیسٹی ہوگی یقیناً, اس میں یہ اختیار مومن کو بھی پروردگار دیتا ہے کہ المؤمن لا يموت الا باختیارہ, حتی قبضک الیہ باختیارہ, زیارت امین اللہ. اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ المؤمن لا يموت الا باختیارہ, حتی مولا رضا علیہ السلام سرکار, آقا و مولا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام, مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المومن لا يموت الا باختیار, مومن بغیر اپنے اختیار کے جان نہیں دیتا. اب سوال کرنے والے نے سوال تو کیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی مومن نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے فراری اپنی,
ایک مومن نے اپنا ویلا جو لیا ہوا وہ ویلے میں اس کا دل ہے, بڑی مشکل سے پوری زندگی ایک ایک پائی جوڑ کے بنایا ہے, اس ویلا میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے, وہ نہیں جانا چاہ رہا ہے اس دنیا سے. تو کیا ہوگا مولا؟ یا اور الگ اس پہ آ جائیے تو کوئی یہ کہے کہ اس کی اولاد, کوئی کہے کہ اس کی ذمہ داریاں باقی ہیں جن کو اس کو کچھ کام تھے جو زندگی میں انجام دے دینے تھے. اگر کسی کی بیٹیاں ہیں, پروردگار سے دعا کرتے ہیں, آج شب جمعہ بھی ہے, فرش عزا بھی ہے, کہ پروردگار جتنی بچیاں ہیں جو شادی کے قابل ہو چکی ہیں, پروردگار ان کے مناسب رشتے مہیا فرما, اور جتنے بچے ہیں پروردگار ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا اگر کوئی جانا نہ چاہے پھر کیا کریں, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اسے اسی آئندہ زندگی کے اندر اپنا مقام دکھلائیں گے جو پروردگار عالم نے اسے مومن ہونے کی وجہ سے عطا کرنا ہے. جیسے ہی وہ اس کی ایک جھلک دیکھے گا اس کا دل دنیا کی ساری نعمتوں پر سے اٹھ جائے گا اور کہے گا مجھے یہاں پر کیوں چھوڑا ہوا ہے, مجھے لے کر کیوں نہیں جا رہے ہو, جلدی سے جلدی جس کام سے آئے ہو اس کام کو انجام دو, جہاں لے جانے آئے ہو وہاں پر لے چلو. اگر زندہ رہنا ہے تو اس کی نعمتوں سے استفادہ لازمی ہے, واجب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب نعمتوں میں گھرا رہتا ہے اور ہر وقت اس نے پروردگار عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور ان کو استعمال کر کے زندگی گزاری ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان اٹھائے اور شکرن للہ کہے تو ابھی پچھلا شکر ادا ہوا نہیں ہوتا ہے, شکر کے لیے زبان چلانے کے لیے ایک تقاضا شکر پیدا ہو گیا ہوتا ہے. لہذا انسان یہ یاد رکھے کہ کبھی حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے انسان ائمہ معصومین علیہ السلام کی حق کے معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان ان کی معرفت کی کوشش بھی چھوڑ دے, یہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام کی راہ لے گا اور اس راستے پر چلنا شروع کرے گا تو وہ جیسے جیسے معراج پر پہنچنے کے قریب ہوگا اسے اس بات کی سمجھ آنے لگے گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو میری محدود عقل میں سمائی نہیں جا سکتی. جیسے جیسے انسان آل محمد علیہ السلام میں اپنی تحقیق اور علم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اسے اس بات کا یقین ہوتا چلا جائے گا کہ میں کہاں اور وہ کہاں. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود اپنی معرفت کے لیے جو راستے بتلائے ہیں ان راستوں میں سے ایک راستہ بہت واضح راستہ ہے ان زیارتوں کی تعلیم کے ذریعے سے کہ جن زیارتوں کو اماموں نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. ان میں زیارت جامعات دیکھ لیجئے. یہ اور بات ہے کہ زیارت جامعات ایک دو نہیں 2-3 زیارتیں ہیں. اور پھر جب آخر میں آپ باب نوادر میں جاتے ہیں, مفاتیح الجنان کے اندر آخری ایک چیپٹر ہے جس کے اندر نوادر چیزوں کو, نادر چیزوں کو رکھا گیا ہے, تو وہاں پر ایک اور آپ کو زیارت جامعہ ملتی ہے اور ایک آپ کو اور دعا ملتی ہے, دعائے عالیۃ المضامین. اس دعا کو بھی پڑھ کر دیکھیے کہ کیا خوب دعا ہے. سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والا کلام زبردست نہ ہو. دعائے عالیۃ المضامین کسی بھی زیارت کی تلاوت کر لیجئے, اس کے بعد آپ زیارت کے بعد دعائے عالیۃ المضامین کی تلاوت کر سکتے ہیں. چاہے زیارت امین اللہ کی تلاوت کے بعد آپ پڑھنا چاہیں آپ دعائے عالیۃ المضامین پڑھ سکتے ہیں. چاہے آپ زیارت وارثہ کی تلاوت کے بعد پڑھیے آپ دعائے عالیۃ المضامین پڑھ سکتے ہیں. اور کسی بھی زیارت کے بعد جب دعائے عالیۃ المضامین پڑھیے تو ایک مرتبہ یہ گزارش ہے اور التجا ہے آپ تمام مومنین اور مومنات سے, اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اس دعا کے ترجمے کو لازمی طور پر ایک مرتبہ ضرور پڑھیے.
اور اس کے بعد پھر مسلسل اس دعا کی تلاوت کیجئے. اور دیکھیے ایک تو یہ دعا جو زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ، یہ ایک عجیب و غریب الفاظ رکھنے والی دعا ہے. اس کے بھی ترجمے کو جا کر دیکھیے. اور دعائے عالیت المضامین، یہ دونوں وہ دعائیں ہیں کہ جو زیارتوں کے بعد پڑھنے کے لیے آئی ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. سمجھ میں آیا کہ زیارت پڑھنا، زیارت کرنا، یہ بات اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جب چونکہ بعد زیارت امین اللہ کی مسلسل ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں، جو ہم عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں مسلسل یہ بات تو آتی رہی کہ امام کی قبر پر جانا، خود کو نجف پہنچانا اور مولا کی زیارت کی فضیلت، اور ایک قدم بڑھانا جاتے ہوئے، اور جو پلٹتا ہوا قدم ہوگا اس کی کیا فضیلت ہے، وہ سب بات آئی. لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن نشیں رہے کہ جو شخص جا نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ہرڈل کی وجہ سے، تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے اور مایوس نہ ہو کہ میں زیارت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ امام معصوم علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ اگر تم جاتے ہو قبر امام پر اور وہاں جا کر زیارت پڑھتے ہو تو وہ تمہارا سلام خود قبول کرتے ہیں، خود وصول کرتے ہیں. اور اگر تم اپنے وطن سے سلام کرتے ہو تو تمہارا سلام ملائکہ لے کر جاتے ہیں، جیسا بیان کیا گیا کہ نور کے تشت میں اس کو رکھا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ سب زیارتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے ایک تشت کے اندر، نور کے ٹرے کے اندر اسے لے جایا جاتا ہے اور امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا فلاں علاقے سے سلام کرنے والے نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ بات تو جغرافیائی قید و بند کی حدود کے اندر آپ کر لیں، ورنہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ یہاں سلام کرنے والے نے السلام علیکہ کہا، وہاں حسین ابن علی نے سن لیا. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں جو نور کے پیکر ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. یہ تو ہدایت کے لیے تو ہیں ہی ہیں، لیکن سبب بقائے ارض و سما بھی یہ ہستیاں ہیں. انسان جو نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اس کے سبب میں یہ ہستیاں اور یہ ائمہ اطہار علیہ السلام شامل ہیں. شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا کہیے، شب صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کہیے. یوں تو ہر رات اور ہر دن امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، لیکن خاص طور سے شب جمعہ خاص اہتمام کریں دو باتوں کا. ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کثرت سے یاد کریں، چاہے زیارت ناہیہ پڑھنے کے ذریعے سے یا زیارت آل یاسین پڑھنے کے ذریعے سے یا زیارت امام زمانہ علیہ السلام جو روز جمعہ وارد ہوئی ہے، امام علیہ السلام کی زیارت، اس کو پڑھنے کے ذریعے سے ہو. اور ایک دوسرا کام یہ کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو جاری و ساری رکھا کریں. کسی دن کے بارے میں اس طرح سے ان الفاظ سے ہمیں نہیں ملتا جن الفاظ سے لیلہ و یوم جمعہ کے بارے میں ملتا ہے. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ایک حق ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے ہماری گردنوں پر. جی ایک حق ہے آل محمد کے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر شب جمعہ اور روز جمعہ کا. اور وہ حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ دو طرح سے. ایک یہ کہ اس میں رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف رغبت کر کے، اور دوسرا یہ کہ اس دن اور رات میں کم سے کم اپنے آپ کو تمام محرمات سے بچانے کے ذریعے سے اور حرام کاموں سے بچانے کے ذریعے سے. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ایک حق ہے ہمارے چاہنے والوں کی گردنوں پر. تمہاری گردنوں پر اس شب اور اس دن کا ایک حق ہے. اس حق کو پروردگار کی معصیت کرنے کے ذریعے سے ضائع نہ کر دینا. اور کہیں پر یوں روایت ملتی ہے کہ یہ دن اور یہ رات جو اس میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں ہر گھنٹے کے اندر، ہر ساعت کے اندر پروردگار 6 لاکھ سے بھی زیادہ
بندگان خدا کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور یہ وہ رات اور دن ہے کہ جن میں سمندر کی مچھلیاں بھی خود کو سطح آب پر لے آتی ہیں, پانی کی سطح پر اور سرفیس کے قریب لے آتی ہیں, کہ وہ رحمت خاص پروردگار جو آج شب جمعہ کی وجہ سے زمین والوں پہ نازل ہو رہی ہے, خشکی والوں پر, یہ تری والے بھی اس پہ شامل ہو جائیں. لہٰذا شب جمعہ اور روز جمعہ کا خاص خیال انشاءاللہ مومنین رکھتے ہی ہیں, اور ایک تذکر کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا.